بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے 5 اگست کے حوالے سے جو تاریخ دی گئی تھی عمران خان کی جانب سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو، کہ پی ٹی آئی کی جو تحریک ہوگی اس کا پیک ٹائم جو ہوگا وہ 5 اگست ہوگا، کیونکہ 5 اگست کو عمران خان کو قید ہوئے، عمران خان کو گرفتار ہوئے 2 سال مکمل ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ 5 اگست تک جو ہے وہ یہ تحریک پیک پہ ہونی چاہیے۔ لیکن 5 اگست کو صرف اور صرف پاکستان میں یہ احتجاج نہیں ہوگا، پاکستان میں میدان نہیں سجے گا۔ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ حکومت کو سرپرائز کر دیا ہے اپنے اس پلان سے۔ یہ 11 آور پر پلان جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ 11 آور یہ ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا، لیکن یہ ایک سرپرائز ہے بالکل، اور حکومت بھی اس چیز پر شاکڈ ہے۔ 5 اگست کو امریکہ میں بھی ایک احتجاج کیا جائے گا، اور امریکہ میں جو احتجاج ہے اس کی لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے، یعنی کس لوکیشن پہ ہوگا، کس جگہ پہ ہوگا، وہ بہت میٹر کرتی ہے، بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے۔ اور اس جگہ پر اگر پی ٹی آئی احتجاج کرنے میں کامیاب ہو گئی تو نہ صرف عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ دنیا بھر کے سامنے آ جائے گا، یقینی طور پر آنے والے چند دنوں میں اس معاملے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ دوسری خبر، پاکستان کے بڑا مشہور چینل ہے جیو نیوز، انہوں نے ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ نشر کی، اور جھوٹی خبر نشر کرنے کے فوری بعد جو ہے وہ اس کے اوپر معافی مانگ لی۔ اب یہاں سے آپ اس چینل کی کریڈیبلٹی کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا کریڈیبل چینل ہے۔ بہت بڑی خبر تھی، اور جب میں نے یہ خبر سنی تو بریکنگ نیوز تھی، میں بھی شیئر کرنے لگا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ جیو نیوز کے علاوہ یہ خبر کسی بھی اور چینل یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کے اوپر پبلش نہیں تھی، ایون انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز ہیں یا انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز ہیں ان کی ویب سائٹس کے اوپر بھی یہ خبر نہیں تھی، تو میں کافی حیران ہوا۔ میں نے کہا ایکسکلوسیو ہوگی تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد خبر اپڈیٹ نہیں ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اس خبر کی تردید اور معافی آ گئی جیو نیوز کی جانب سے۔ یہ کیا خبر تھی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، چلیں شروع اسی سے کرتے ہیں۔ جیو نیوز نے آج تقریباً 12 بجے کے قریب جو ہے کل 12 بجے کے قریب جو ہے دوپہر میں ایک خبر بریک کی، بریکنگ نیوز تھی، انہوں نے باقاعدہ طور پر پھٹے چلے، ہر چیز ٹکرز وغیرہ چلے۔ انہوں نے کہا جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ 18 ستمبر 2025 کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یہ خبر جیو نیوز کے اینکر نے بریک کی۔ تمام دیکھنے والے، یقینی طور پر ایک بہت بڑی خبر تھی کہ 19 سال کے بعد جو ہے وہ تقریباً 19 سال کے بعد 2006 میں لاسٹ ٹائم بش جو ہے وہ امریکی صدر بش پاکستان آئے تھے، ان کے بعد 19 سال کے بعد یہ کسی بھی امریکی صدر کا پہلا پاکستان کا دورہ ہونے والا تھا اگر یہ کنفرم ہو جاتا تو۔ اسی وجہ سے یہ بہت بڑی خبر تھی۔ میں نے بھی جب یہ خبر دیکھی اپنے موبائل پہ تو میں چونک گیا، میں نے ریسرچ کرنی شروع کی، نہ مجھے ٹویٹر پہ کہیں نظر آئی، نہ مجھے کہیں پاکستان کے کسی اور نیوز چینل کی ویب سائٹ پہ نظر آئی۔ میں نے ہر جگہ، میں نے فیس بک پہ بھی دیکھا تو صرف جیو نیوز اس کو رپورٹ کر رہا تھا، میں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو دیکھنا چاہا، الجزیرہ دیکھا، سی این این دیکھا، بی بی سی، کہیں پہ بھی مجھے یہ خبر جو ہے وہ نہیں دکھی۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ایکسکلوسیو ہو تو تھوڑی دیر تک جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی اور دوبارہ خبر جو ہے وہ تمام میڈیا آرگنائزیشنز پر آ جائے گی۔ لیکن ایک چیز جو اس وقت بھی حیران کر رہی تھی وہ یہ کہ اچھا پاکستان کے لیے تو ایکسکلوسیو ہو سکتی ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس کی رپورٹنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہ خبر جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت امپورٹنٹ تھی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، امریکی صدر جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، بہت بڑی خبر تھی، بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ تو وہ خبر مجھے نہیں ملی، میں نے کہا چلیں تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں، آ جائے گی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ایک پھر بریکنگ نیوز آتی ہے، خبریں چل رہی ہوتی ہیں، ایڈ چل رہے ہوتے ہیں جیو نیوز پر، اور ایک دم سے پھٹا چلتا ہے اور جیو نیوز کے اینکر آ کے کہتے ہیں جی جیو نیوز جو ہے وہ غلط خبر چلانے پر عوام سے معذرت خواہ ہے۔ جب بریکنگ نیوز دی تھی اس وقت انہوں نے یہ پھٹا تقریباً کوئی 4 سے 5 منٹ چلایا، بار بار ٹک ٹک کر کے، وہ جو عادت ہوتی ہے نیوز چینلز کی، ٹک ٹک کر کے سنسنی پھیلانا، پھٹا چل رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، اور ٹکٹ چل رہے ہیں نیچے، تھرڈ لائن چل رہی ہے امریکی صدر کا دورہ۔ لیکن جب معذرت کی تو صرف ایک سنگل لائن میں کہا جی غلط خبر دینے پر جیو نیوز جو ہے وہ اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا، یہ خبر دی کس رپورٹر نے تھی؟
یہ خبر دی تھی جناب اعزاز سید صاحب نے۔ اعزاز سید صاحب جیو نیوز کے صحافی ہیں، ویسے تو کریڈیبل صحافی ہیں، میں ان کی جو صحافتی اقدار ہیں یا ان کا جو صحافت کرنے کا طریقہ ہے میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، وہ ایک مہذب طریقہ ہے، ایک مہذب طریقے میں رہ کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ خبر دی تھی اور انہوں نے ہی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پھر اس کی تردید بھی کی، انہوں نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا، انہوں نے بھی کہا جی میں شرمندہ ہوں کہ میں نے بغیر تصدیق کیے یہ خبر جو ہے وہ دے دی، کیونکہ ابھی تک یہ خبر جو ہے وہ کنفرم نہیں تھی، یعنی کہ ابھی تک یہ مکمل کوک نہیں ہوئی تھی، ہماری صحافتی زبان میں اس کو کہتے ہیں ابھی تک مکمل کوک نہیں ہوئی تھی، پکی نہیں تھی خبر، میں نے جلدی میں جو ہے نا وہ غلط خبر دے دی۔ کیوں غلط؟ اب یہ پتہ کیسے چلا کہ یہ غلط خبر ہے؟ وہ اس طرح کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 17، 18، 19 ستمبر 2025 کو برطانیہ کا دورہ شیڈول ہے۔ برطانیہ کے کنگ چارلز کی انویٹیشن پر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ 17، 18 اور 19 ستمبر کو برطانیہ میں ہوں گے، وہ پاکستان کیسے دورہ کر سکتے ہیں؟ بعد میں جب اس کے اوپر ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے اس کے جنوبی ایشیا کے حوالے سے انڈیا میں، اور وہ کانفرنس جو ہے وہ اٹینڈ کرنے ٹرمپ آ رہے ہیں۔ اب جب وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے آئیں گے انڈیا میں تو یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے ملاقات کی ہوئی ہے اور ان کے فین بھی ہیں، تو اس وجہ سے۔ لیکن یہ جو 18 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی تھی یہ ایک طرح سے سنسنی پھیلانے کے لیے دی گئی تھی، اگر عوام کو پتہ نہ چلتا، اگر سوشل میڈیا کا دور نہ ہوتا، سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہ ہوتا تو یہ خبر چل جانی تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا اور کسی نے معذرت بھی نہیں کرنی تھی۔ یہ صرف اور صرف سنسنی پھیلانے کے لیے خبر دی گئی تھی، پی ٹی آئی والوں کو نیچا دکھانے کے لیے خبر دی گئی تھی کہ جس ٹرمپ کو آپ یہ کہتے تھے کہ وہ عمران خان کو رہا کروائے گا، وہ تو اس حکومت کے لیے پاکستان آ رہا ہے اور پاکستان وزٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے ایک بڑے میڈیا چینل، ایک بڑے میڈیا ہاؤس کا جو ہے وہ نہ صرف جھوٹ پکڑا گیا بلکہ انہوں نے معذرت بھی کی ہے۔ اب سوچیں کہ یہ تو خبر تھی جو سوشل میڈیا کے ذریعے پکڑی گئی، لوگوں نے خود ریسرچ کیا اور پکڑ لیا، کتنی ایسی خبریں ہوں گی جو یہ روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح جھوٹ پھیلا کر دیتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کتنی ایسی خبریں ہوں گی جن کا عوام کو پتہ نہیں چلتا اور یہ عوام کو چونا لگا جاتے ہیں اس میں۔ تو یہ ہمارے پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کی جو ہے وہ ریئلٹی ہے۔ مجھے پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں کام کرتے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں اور میں بخوبی طور پر ان تمام لوگوں کی نیچر سے بھی، تمام پروسیس سے بھی کہ ایک خبر جو ہے وہ کس طرح سے آتی ہے، پھر وہ کس طرح بنتی ہے، کس طرح سے وہ آن ایئر ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کیا لوازمات ہوتے ہیں، کون سی چیزیں اس میں ایڈ کی جاتی ہیں، کس کا اپروول ہوتا ہے، یہ چلانی ہے یا نہیں چلانی ہے تو کتنی دیر کے لیے چلانی ہے، اور اگر چلانی ہے تو 9 بجے کے بلیٹن میں اس کا کون سا نمبر ہوگا، یہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ میں واقف ہوں۔ تو یہ جیو نیوز کی آج چوری جو ہے وہ پکڑی گئی۔ اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے 5 اگست کے احتجاج کے حوالے سے۔ جناب پی ٹی آئی 5 اگست کو صرف پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بھی دمادم مست کلندر کرنے جا رہی ہے۔ 5 اگست 2025 کو صرف پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بھی احتجاج ہوگا پی ٹی آئی کا، اور احتجاج ہوگا وائٹ ہاؤس کے سامنے۔ اس کی تاریخ جو ہے وہ یا 3 اگست ہو سکتی ہے یا 5 اگست ہو سکتی ہے۔ زلفی بخاری نے پاکستان کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے، پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں امریکہ میں، ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں اجازت مل جاتی ہے تو ہم یہ احتجاج وائٹ ہاؤس کے سامنے کریں گے۔ 3 یا 5 اگست کو یہ احتجاج ہوگا امریکہ کے اندر، اور اگر یہ احتجاج وائٹ ہاؤس کے سامنے ہوتا ہے تو پوری دنیا میں نہ صرف اس کو لائیو کوریج دی جائے گی، اس خبر کو اٹھایا جائے گا، جب ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جنہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوں گے، تو وہ لوگ صرف اور صرف ایک ہی جواب دیں گے کہ ہمارے لیڈر کو رہا کرو۔ جناب یہ تھی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی ویڈیو میں۔